کی کتاب۔ بائبل مقدس کی صرف 2 کتابیں ہیں جن کے نام عورتوں کے نام پر رکھے گئے ہیں، روت اور آستر۔ آستر کی کتاب ہم نہیں جانتے کہ یہ کس نے لکھی ہے، ہو سکتا ہے کہ مردکی نے یا کسی اور نے۔ روت کی کتاب ہم یقینی طور پر نہیں جانتے کہ یہ کس نے لکھی ہے، شاید سیموئل نے۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ اس منظر کو بہت اچھی طرح سے فٹ کرتا ہے، لیکن روت کی کتاب مقدس کی تاریخ میں ایک اہم مقام رکھتی ہے۔ یہ ایک عمدہ کہانی ہے۔ یہ اسرائیل میں داؤد بادشاہ کے دور حکومت میں لکھی گئی، جو کہ تقریباً 1000 قبل از مسیح تھا۔ بادشاہ داؤد کا ذکر 4 باب 17 آیت اور 22 آیت میں 2 بار کیا گیا ہے۔ یہ روت نامی عورت کی کہانی ہے۔ روت کا مطلب دوستی ہے۔ کہانی میں بہت سی چیزیں ہیں جو سبق آموز ہیں، لیکن سب سے بڑھ کر یہ کتاب مقدس میں خدا کے نجات بخش فضل کی سب سے پیاری مثالوں میں سے ایک ہے۔ روت، جو کہ اس کتاب کا مرکزی کردار ہے، ایک موابی عورت تھی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مواب نامی ملک کے لوگوں میں سے تھی۔ نہ وہ اسرائیلی تھی نہ یہودی۔ وہ بحیرہ مردار کے اس پار ایک بنجر صحرائی علاقے مواب میں رہتی تھی، جو اسرائیل کی سرزمین کے مشرق میں واقع ہے۔ مواب پر خدا نے لعنت کی تھی اور نتیجتاً روت ایک موابی ہونے کے ناطے اس لعنت کی زد میں تھی۔ مواب پر خدا کی طرف سے لعنت کی گئی تھی کیونکہ مواب نے سچے اور زندہ خدا کو جھٹلایا تھا۔ مواب ایک بت پرست قوم تھی اور مواب اسرائیل کا دائمی دشمن تھا۔ وہ قوم خدا کے لوگوں اور خدا کے ساتھ ہمیشہ دشمنی رکھتی تھی۔ مواب دراصل اس وقت وجود میں آیا جب لوط کے ہاں ایک بچے کی پیدائش ہوئی۔ اس کا ذکر پیدائش 19 باب میں ہے، جس کا نام مواب تھا۔ وہ بچہ مواب لوط کے ہاں اس کی بڑی بیٹی سے پیدا ہوا تھا۔ باپ اور بیٹی کے درمیان اس ناجائز تعلق نے مواب کو جنم دیا۔ سو ایک طرح سے یہ ایک قوم شروع ہی سے لعنت کی زد میں تھی۔ پھر صدیوں بعد یہودیوں کو مواب کے ایک بادشاہ بلک کی طرف سے مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ اگر آپ گنتی 22 سے 25 باب تک پڑھیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ بلک اسرائیل پر لعنت کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ اس نے بلعام نام ایک نبی کو کرائے پر لیا اور اس نے بلعام کو اسرائیل پر کسی قسم کی مافوق الفطرت لعنت کرنے کے لیے بلایا۔ آپ کو یاد ہے کہ بلعام کو یہ کرنے میں بہت دقت پیش آئی اور آخر کار اس کی گدی اس سے بات کرتی ہے۔ کئی سالوں تک مواب نے قاضیوں کے دور میں اسرائیل پر ظلم و ستم کیا۔ اگر آپ قضات 3 باب کو پڑھیں تو قاضیوں کے دور میں کم از کم 18 سال تک مواب نے اسرائیل کے خلاف براہ راست ظلم و ستم کیا۔ قاضیوں کا دور اسرائیل میں بادشاہوں یعنی ساؤل بادشاہ، داؤد اور سلیمان جیسے بادشاہوں سے پہلے کا دور ہے۔ جب ساؤل بادشاہ آیا تو بنی اسرائیلیوں کے موابیوں کے ہاتھوں اس ظلم و ستم کو برداشت کرنے کے بعد اسرائیل کے پہلے بادشاہ ساؤل نے اپنے اولین فرائض میں سے ایک کو انجام دیا، اور وہ تھا مواب کو شکست دینا۔ پہلا سیموئل 14 باب 47 آیت اس کے بارے میں بتاتی ہے۔ ساؤل کی اس فتح کے نتیجہ میں داؤد کے آنے پر موابیوں کے تعلقات اسرائیل کے ساتھ بہتر تھے۔ پہلا سیموئل 22 باب اس کی وضاحت کرتا ہے۔ تاہم بعد میں پھر مواب اسرائیل کو پریشان کرتا ہے اور اس کا ذکر دوسرا سلاطین 3 باب میں موجود ہے۔ آمین اور آمین۔